یہ واقعہ سبق آموز واقعہ ہے ایک عابد کے بارے میں جنہوں نے 500 سال عبادت کی۔ شیخ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل کی ہے اور یہ روایت کتاب الآخرت میں لکھی ہے۔ یہ روایت فضل کے بارے میں ہے، اللہ جل شانہ کا فضل اور کرم کے بارے میں۔ پہلے امتوں میں ایک شخص بہت ہی بڑا عبادت گزار، زاہد اور عابد تھا۔ سارے کام چھوڑ کر ہر وقت عبادت میں لگا رہتا تھا، لیکن بیوی بچوں کا مسئلہ بھی سامنے تھا۔ اس کی خواہش ہوئی کہ ان تمام جھگڑوں کو چھوڑ کر ہر وقت عبادت میں مشغول رہے۔ اس نے بیوی کو الگ کیا، ساری جائیداد دے کر۔ سمندر کے وسط میں ایک ٹیلا تھا، وہاں پر آ کر اپنے لیے ایک جھونپڑی سی بنائی، خیمہ سا بنایا، خیمہ سا ڈال دیا اور ہمہ وقت یعنی ہر وقت عبادت میں مشغول رہتا تھا اور مشغول ہو گیا۔ حق تعالی شانہ نے اپنے فضل و کرم سے اسے کڑوے سمندر سے ایک میٹھا چشمہ جاری کر دیا۔ ایک نالی سے ٹھنڈا پانی نکلنے لگا اور ایک انار کا درخت اگا دیا۔ اس عابد کا کام یہ تھا کہ روزانہ ایک انار کھا لیتا اور ایک کٹورا پانی پی لیتا اور عبادت میں مشغول ہو جاتا، یعنی رات اور دن عبادت ہی میں مشغول رہتا۔ اسی طرح اس نے 500 سال خالص اور مخلص عبادت کی۔ جب اس کے انتقال کا وقت آیا تو اس نے حق تعالی شانہ سے یہ عرض کیا کہ اے میرے پروردگار، میری موت ہو تو ایسے حال میں ہو کہ مجھے سجدے کی حالت میں موت آ جائے اور میں سجدے کی حالت میں وفات پا جاؤں، تاکہ میں عبادت ہی میں ختم ہو جاؤں۔ اور یہ بھی درخواست کیا کہ میرے بدن کو آپ قیامت تک سجدے کی حالت میں رکھیے، تاکہ میں قیامت کے دن صورتاً بھی سجدہ گزار اٹھوں۔ اللہ تعالی نے دونوں درخواستیں جو انہوں نے کی، دونوں درخواستوں کو منظور فرمایا۔ ان کی وفات ہوئی اور اسی حالت میں بدن محفوظ فرمایا۔ مؤرخین ارشاد فرماتے ہیں اور لکھا ہے کہ اب بھی محفوظ ہیں، لیکن وہاں پر اللہ جل شانہ نے ایسے گنجان درخت اگا دیے ہیں اور ان میں ایسے وحشت ہے کہ لوگ ہیبت اور وحشت کی وجہ سے وہاں پر جاتے نہیں۔ بہرحال انتقال کے بعد اسی حالت میں حق تعالی شانہ کے سامنے اس کی پیشی ہوئی، یا قیامت کے دن ان کی پیشی ہوگی۔ حدیث دونوں کلموں کو عام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ بندہ، میں نے اپنے فضل اور کرم سے تجھے بخش دیا اور مقام کریم عنایت کیا، تو جنت میں جا۔ اس عابد جو شخص ہوگا، جو انتہائی نیک انسان ہوگا، اس کے دل میں ایک وسوسہ گزرے گا کہ 500 برس ہم نے خالص عبادت کی، مگر اب بھی اپنے فضل ہی سے بخش رہے ہیں۔ کم سے کم دلداری کے لیے یہی فرما دیتے کہ ہم نے تیری عبادت کے بدلے میں جنت دی، تو میں خوش ہوتا کہ محنت ٹھکانے لگ گئی اور محنت قبول ہو گئی، محنت کا صلہ مل گیا۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے عبادت ہی نہیں کی، صرف فضل ہی سے بخشایا گیا اور فضل ہی سے بخشا گیا میں۔ یہ وسوسہ عابد کے دل میں آیا۔ اللہ جل شانہ تو عالم بذات الصدور ہیں، ان لوگوں کی دلوں کی کھٹک کو بھی جانتے ہیں۔ ملائکہ سے فرمائیں گے اس کو دوزخ میں ڈالنا نہیں، البتہ لے جاؤ اتنی دور اس کو کھڑا کرو کہ جہنم 500 برس 500 سال کا راستہ وہاں سے ہو جہنم کو۔
ملائکے اس کو اس جگہ پر لے گئے۔ جب وہ اس مقام پر پہنچا تو جہنم سے ایک تاؤ آئی، لپٹ آئی اور ایک دم سر سے پیر تک خشک ہو گیا اور اس نے پیاس پیاس چلانا شروع کیا۔ تو غیب سے ایک ہاتھ نمودار ہوا، اس میں ٹھنڈے پانی کا کٹورا تھا۔ عابد نے عرض کیا کہ یہ مجھے دے دو، تو آواز آئی، غیب سے آواز آئی کہ یہ پانی قیمت سے ملے گا۔ عابد نے کہا کہ اس کی کیا قیمت ہے؟ تو کہا گیا کہ جس نے 500 سال خالص عبادت کی ہو، اگر وہ اس کے بدلے میں لینا چاہے تو لے سکتا ہے۔ عابد نے کہا کہ میرے پاس وہ عبادت ہے، میرے پاس ہے، لے لو۔ اس کو پانی کا کٹورا دے دیا گیا، وہ پیا اور جان بچائی عابد نے اپنی۔ پھر حق تعالی شانہ کا حکم ہوا کہ اس کو واپس لاؤ۔ فرشتے واپس لے گئے، اللہ جل شانہ کے سامنے پیش کیا، اور اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ اے بندہ، تیرے 500 سال کی عبادت کے صلے سے ہم مبرہ ہیں اور تیرا ہی تجویز کردہ تھا۔ جو 500 سال عبادت تم نے کی تھی، اس کے بدلے خوشی سے ایک کٹورے پر، جو پانی کا ایک کٹورا تھا، اس پر راضی ہو گیا اور وہ دے دیا گیا، آپ کو مل گیا۔ اب معاملہ برابر ہو گیا، برابر معاملہ ہو گیا۔ اب حساب دے تو کتنی عبادت دنیا سے لے کر تو آیا ہے؟ 500 سال کی عبادت تو تیرے ختم ہو گئی۔ جو تجھے روز ایک انار دیتے تھے، اس کے ہر دانے کا حساب تو اس کے بدلے میں کتنی عبادت لے کر آئے ہو، اور پانی کے لاکھوں پیالے تم نے پیا ہے، ایک ایک قطرے کا حساب دے، اس کے بدلے میں کیا عبادت کر کے لائے ہو۔ اور ہم نے جو آنکھوں میں نور بخشا تھا، اس کا ایک ایک تار تھا کہ تو اس دنیا میں چیزوں کو اس کے ذریعے سے دیکھتا تھا، اور دیکھے اس کے ہر تار کا حساب دے کہ اس کے بدلے میں کیا عبادت لے کر آیا ہے تو۔ اور ہم نے جو سانس کی نعمت دی تھی، جسے تو زندگی گزار رہا تھا، ہر سانس کا حساب دے، اس کے بدلے میں تو کیا عبادت کر کے لایا ہے۔ یہ سن کر عابد گھبرا گیا، گھبراہٹ میں آیا اور عرض کہ اے اللہ، بے شک آپ کے فضل ہی سے نجات ہے، کسی کے عمل سے نہیں۔ پھر وہ اس مقام پر پہنچے جس مقام پر پہنچنا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان خواہ 5000 برس عمل کر کے پھر بھی اللہ کے فضل سے ہی ان کو نجات مل سکتی ہے، اور اللہ کا فضل ہی کام دے گا، محض عمل کام نہیں دے گا۔ اللہ جل شانہ اس کو قبول کر لے تو سب سے بڑی نعمت ہے، اگر اس کو عمل کہہ دے تو یہ بھی بڑی نعمت ہے۔ بہرحال کامیاب زندگی وہ ہے جو خوف اور امید کے درمیان گزاری جائے، تو عمر تو گزاری جائے خوف میں، اور آخر عمر میں رجا کا غلبہ ہو، تاکہ آس بندے اور شوق پیدا ہو، انسان کے دل میں خوف بھی ہو، اور آخر عمر میں انسان کی یہ امید ہو کہ اللہ مجھے بخش دے گا۔